میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہوگی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں امی جان کو میرے لیے کوئی رشتہ نہ جچا۔ یہاں تک کہ میں 26 سال کی ہو گئی۔ اب جب کسی جانب سے شادی کا بلاوا آتا میں افسردگی کا شکار ہو جاتی۔ میری ہم عمر تو کیا، مجھ سے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی باری باری سہاگن ہوئی جاتی تھیں اور میں حسرت سے ان کو باری باری سہاگن جوڑے میں لپٹا ہوا دیکھتی رہ جاتی۔ میرے دل میں بھی ارمان بھرے تھے، کچھ آرزوئیں، کچھ حسرتیں تھیں۔ والدہ کو بھی میری تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اب انہوں نے جی میں ٹھان لی کہ جو مناسب رشتہ آئے گا بس ہاں کر دیں گی۔ آذر چھوٹی بھابھی کے کزن تھے، کبھی کبھار کا آنا جانا تھا۔ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر خواب و خیال میں نہ تھا کہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کبھی آذر کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ شخص میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ میں تو اس کو لاؤبالی پن سے دیکھا کرتی تھی، لیکن قسمت میں اسی شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن میرے رشتے کے بارے میں امی کو پریشان دیکھ کر بھابھی نے کہا، اماں جی، میرا خالہ زاد آذر شادی کا خواہش مند ہے، آپ کہیں تو میں اپنی زہرا کے لیے بات چلاؤں؟ امی بولی، تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ گاڑیوں کا بڑا شو روم ہے، کافی کماتا ہے اور اچھا بزنس ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آگے آپ خود معلومات کروا لیں۔ لڑکے کا نیک چال چلن اور تعلیم یافتہ ہونا بھی تو معنی رکھتا ہے۔ امی جان، آذر میرا دور کا کزن ہے، میری والدہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے۔ ابھی تک تو اس کے چال چلن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، تعلیم یافتہ بھی ہے، مزید معلومات اپنی والدہ سے لے لوں گی۔ رشتہ مناسب لگے تو ہاں کرنے میں اب دیر نہ کریں، ہماری زہرا کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کب تک اسے بٹھائی رکھیں گی؟ ایک وقت آ جاتا ہے جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے بیانا پڑتا ہے۔ غرض کچھ دنوں کے غور و خوض کے بعد امی جان نے میرا رشتہ آذر سے طے کر دیا اور یوں میں زہرا سے مسز آذر بن گئی۔ شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی، آذر کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ شروع دنوں میں مجھے گھمایا پھرایا بھی خوب، بعد میں جب بیٹی نے جنم لیا میں بچی میں مصروف ہو گئی اور ہم نارمل زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ میری مصروفیت بڑھی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئیں۔ وہ اب صبح سویرے نکل جاتے تو 3 4 روز بعد گھر آتے۔ میں پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، اچھی کمائی تبھی ہوتی ہے جب مالک خود کاروبار کی نگرانی کرے۔ سچ تھا کہ ان کی کمائی روز بروز بڑھ رہی تھی اور اسی کمائی پر ہم عشق کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل کبھی کبھی اندر سے ڈرتا تھا اور دعا کرتی تھی، اے خدا ہمیشہ ایسا رکھنا اور کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اور دولت بھی اللہ پاک کی آزمائش میں سے ایک ہے، جو کبھی راحت تو کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میرے دل میں گرا ہی تھی، تبھی خیر کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ آخر کار ہماری بھی آزمائش کے دن شروع ہو گئے۔ ہوا یوں، ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا، آذر تم گاڑیوں کا بیپار کرتے ہو، میری پرانی گاڑی بکوا دو اور کوئی اس سے بہتر دلوا دو۔ دوسرے روز میرے خاوند ایک پارٹی لے کر گئے اور بھائی کی گاڑی بکوا دی، دونوں طرف سے اپنا کمیشن لے کر جیب میں ڈالا اور پھر کچھ دنوں بعد بھائی کو 5 لاکھ میں ایک اچھی گاڑی دلوا دی۔ گاڑی اچھی ہے؟ بھائی نے کہا، آذر میاں مجھے تو اس گاڑی میں کچھ ہیر پھیر لگتا ہے، مگر انہوں نے بھائی جان کو مطمئن کر دیا۔ ایک رات آذر نے مجھے بتایا کہ دراصل گاڑی صرف 3,50,000 کی تھی، باقی پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس انکشاف پر میں سہم کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، ایک طرف بھائی دوسری طرف خاوند، اپنی 2 بچیوں کا باپ شوہر کی چغلی بھائی سے لگاتی تو بھی ماری جاتی۔ چند دن گزرے تو میرے بھائی سے آذر نے کہا، ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے۔ ان بیچارے نے دے دی۔ یہ گاڑی لے کر ایسے غائب ہوئے کہ 15 روز بعد آئے، مگر گاڑی کی جگہ صرف 1 لاکھ دے کر بولے، یہ بھائی کو دے دینا اور کہنا کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں نہ رقم دی اور نہ گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا۔ ایک شخص نے آ کر کہا، میں آذر کا دوست ہوں،
ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ میں سن کر دنگ رہ گئی۔ عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب میں گھبرائی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا۔ ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں۔ بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ جیٹ اور جیٹھانی کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے۔ وہ الگ پریشان تھے، مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عزت کا مسئلہ تھا، پڑوسیوں سے قرض لینا پڑا، مگر واپسی کی کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر آئے۔ آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو، ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے۔ 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی، یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہے، کیسے گزارا کرتی رہی ہو۔ بس آتے ہی روپیوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں انہی کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور بولے کل گھر چلی جاؤ، اور کل تک رقم بہرحال مجھے چاہیے۔ مجبور ہو کر ماں سے کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ امی کے پاس کل جمع پونجی بس یہی 50,000 پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کی ساتھی بیوی ہوتی ہے تو برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر 9 تو 11 ہو گئے، اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے پھر ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہی فاقہ نصیب میں تھا۔ مجبوراً جیٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھندی چلی آئی اور چند ایام کا راشن دے گئی۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ اب خلوت جلوت کے قصے پاری نہ بن چکے تھے۔ رات رات بھر ان کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹ جیٹھانی کو علم تھا، مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں مائکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے۔ بس اسی وجہ سے اکیلی گھلتی رہی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی، یا پھر کم از کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی، اور خاموشی سے یہ مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا۔ روز صبح شام وہ دروازہ بجانے لگے۔ کسی کے 1,00,000 روپے تھے، کسی کے 2,00,000، کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے سننے پڑتے تھے۔ بسا اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے کہ مجھ میں سننے کی تاب نہ رہتی۔ وہ بکتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخر کار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے، مگر مالک مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز آزار، آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کے شوہر کے ذمے سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہ کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے، اور جیٹ بھی کتنا دیتے۔ آزر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔ متفقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کی تمام اشیاء قرض خواہوں کو دے دی جائیں۔ فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئی۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا۔ یہ قیامت خیز منظر تھا۔ حتیٰ کہ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے۔
छोटे मोटे कर्जे निमट गए। जेठ ने बड़े कर्ज ख्वाहों से कहा कि मैं तुमको किस्तों में कर्जा अदा कर दूंगा। इसके बाद मैं वालिदैन के घर आ गई। मजबूरन मोहल्ले के एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। अल्लाह का एहसान है कि अपने बच्चों का पेट पालने लायक हो गई। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। अब कुछ सुकून से वक्त कट रहा था और मैंने दिलो दिमाग से शोहर के तस्वुर ही को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो ना राब्ता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना अहवाल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए, शोहर के होते बेवा जैसी हो जाए, कोई पुरसाने हाल ना रहे, लोग उल्टी बातें बनाएं, औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया अब कभी आज़र के बारे में ना सोचूंगी। अपनी बाकी मानदा जिंदगी बच्चों की परवरिश और इनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए। खुदा जाने आज़र कहाँ चले गए, कुछ पता ना चला। कभी फ़ोन आया और ना खत, ना खुद ही आए। अचानक एक रात इनका फ़ोन आ गया कि तुम आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फ़ोन किया। इन्होंने कहा भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो, आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। मगर मैं शशोपंच में थी, क्या करूं? क्या शोहर पर एतमाद कर लूं? नौकरी छोड़ दूं? क्या अपने खानदान हत्ता के माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं? शोहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी? मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हीं सोचों में रोज जीने और मरने लगी। भाई कहते, अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शोहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शोहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचती, बगैर बाप की मोहब्बत के कैसे बन जाएंगे। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो कि सुख में। जब वो बच्चों की माँ बन जाती है तो इसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आज़र जब साथ होते थे, बच्चों से मोहब्बत करते थे, इनको सैर कराते और शॉपिंग पर ले जाते। वो इन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से काम करते, तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती, ए काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जे के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्की रुकी सुखी मुयसर आती, लेकिन चैन तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रुसवाइयाँ हमारे दामन में ना होती। जब आज़र के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज़ मजबूर होकर मैके और ससुराल वालों से चोरी छुपे इनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा, अपने शहर में क्यों नहीं आते? अपने इलाके से इतनी दूर, कराची में, ये जहाँ कैसे आबाद कर लिया है? बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ और यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं आऊंगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता। तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना मत आओ। जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर मैं आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई। अब सोच में थी, इनके पास चली जाऊं कि ना जाऊं। मैके और ससुराल वाले कहते, अब आज़र के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं। बात के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया तो हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला ना कर पा रही थी। मैंने आज़र को फ़ोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मसनूई ज़रई अद्वियात बना रही थी। छापा पड़ा और इनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सज़ा लंबी हो गई और सबने कहा कि सच शुक्र तुम ना गई। ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी चाल साजी और धोखेबाजी की फितरत से बाज ना आए। तुम्हारे बच्चों पर और इनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? ये पुलिस, ये बार बार इनकी मुजरिमाना सरगर्मियां और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैंने भी सोचा, ये ठीक कहते हैं। अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मैके और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहा
تو میں کہاں کی رہ جاتی، نوکری بھی چھوٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے بھلے کو کرتا ہے۔ میں نے ہمت کی، بی اے تھی، بی ایڈ کیا تو سرکاری اسکول میں ایک اچھی نوکری مل گئی، اپنے بچے پال لیے، وہ تعلیم پا گئے اور اپنے مقام پر جو قسمت میں تھا پہنچ گئے۔ آذر جب جیل سے رہا ہو کر آئے، روپوش ہو گئے، گھر نہ لوٹے، اس منہ سے گھر لوٹتے، اب رہا ہی کیا تھا ان کے لیے گھر میں۔ بچے بھی باشعور ہو کر سمجھ گئے کہ باپ سے جدائی کا سبب کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا باپ ہے۔